میں نے سلام دعا کے بعد پوچھا، پہلا عمران خان سے سوال کیا۔ اب وہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کیبن کے، درمیان میں چھوٹا سا کیبن خالی تھا اور آگے میں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی 10 فٹ کا فاصلہ تھا، 8 سے 10 فٹ بس۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم سلام لیا تو قریب وہ تھوڑے سے اور آگے جھک کے آئے اور میں آگے جھک کے تو ہم نے سلام لیا۔ اس کے بعد وہ اس طرف کھڑے ہو گئے، میں اس طرف۔ تو پہلا سوال میں نے کیا، کہاں سے چلے تھے آپ، کہاں آپ پہنچے، کبھی یہ سوچا تھا؟ تو عمران خان بولے، مقصد بڑا ہو تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا جس پارٹی پر 27 سال محنت کی، اس کا یہ حال جو اب حال ہو چکا ہے، غلطی کہاں ہوئی؟ کہنے لگے، میں موجود ہوں اور کھڑا ہوا ہوں، میری پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہے، 90% ملک جو ہے وہ میری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں، موقع پرست ابن الوقت ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ موقع پرست اور کچھ ابن الوقت پارٹی خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو غلطی کی کیا بات ہے؟ میں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں اور میری پارٹی بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا فیوریٹ سوال تھا جو میں اکثر ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ 175 دنوں کے بعد میں ان سے مل رہا تھا، بلکہ 180 دنوں کے بعد۔ جب وہ قید ہوئے تو اس سے بھی ایک ہفتہ پہلے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا، اپنی صوبائی حکومتیں ختم کرنا اور فوج سے لڑائیاں لڑنا، وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، اسی طرح سارے کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا کہ وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، جو اقتدار کی وجہ آپ مقبول تھے، آپ کی پارٹی مقبول تھی، لیکن بہت سارا کام ایسا بھی تھا کہ جو فوج نہ کرتی تو شاید آپ اقتدار میں نہ آتے۔ اور جب 3.5 سال بہت سارے مواقع پہ آپ نے خود مانا کہ فوج نے میری مدد کی، اور اعتماد کا ووٹ بھی فوج کی وجہ سے آپ کو ملا جب آپ کا حفیظ شیخ آ رہا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کو میر جعفر، میر صادق کہنا، فوج سے لڑائیاں لڑنا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو کہنے لگے، قومی اسمبلی سے نکلا اس لیے نکلا کہ مجھے ہٹا کر ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس لیے میں عوام کے پاس دوبارہ جانا چاہتا تھا کہ میں فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اب میں ہار جاتا تو عوام ان کو سلیکٹ کر لیتے تو ٹھیک تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ مینڈیٹ میرا تھا، وہ دھوکے سے آئے تھے۔ اور دونوں صوبائی اسمبلیاں میں نہ توڑتا تو مجھے اطلاعات مل رہی تھی کوئی اور میری اسمبلیاں ختم کر دیتا، میری حکومتیں ختم کر دیتا، جس طرح بعد میں GB حکومت ختم ہوئی اور آزاد کشمیر حکومت ختم ہوئی۔ اور سابقہ فوجی قیادت یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس لیے وہ میرا رد عمل فطری تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں اب میں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور پھر ڈاکوؤں سے آپ مذاکرات بھی کرتے رہے جب آپ کی حکومت چلی گئی، اور اب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ میں سیاسی آدمی اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اور فوج نے اگر اقتدار سے نکالا تھا تو فوج اقتدار میں لائی بھی تو تھی۔ تو بولے، میں سرٹیفائیڈ ڈاکوؤں اور چوروں سے نہ کل بات کرنا چاہتا تھا نہ آج کرنا چاہتا ہوں، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے آگ میں جھونکا یا ایک میچ میں یا میدان میں مجھے لا کھڑا کیا، جس کا